بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، جو کہ سچائی، قربانی اور دین پر استقامت کا پیغام دیتا ہے۔ واقعہ کربلا آج ایک مکمل اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ اسلامی خلافت کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی۔ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کے لیے معاویہ بن ابو سفیان سے صلح کر لی، بشرط یہ کہ ان کے بعد خلافت دوبارہ شروع سے ہو۔ لیکن جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے یزید کو زبردستی خلیفہ بنا دیا گیا۔ یزید نہ دیندار تھا اور نہ سیرت نبی کا پابند، وہ ظلم، فسق و فجور اور بادشاہت کے راستے پر تھا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ باطل کے سامنے سر جھکانا گناہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، یزید جیسا شخص مجھ جیسے سے بیعت کا حقدار نہیں۔ یہ انکار حق و باطل کی جنگ کی بنیاد بن گیا۔ کوفہ کے ہزاروں مسلمانوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر دعوت دی کہ وہ کوفہ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا، جنہیں کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی راہ میں اپنا سفر جاری رکھا۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت اور 70 سے زائد جانثاروں کے ساتھ کربلا کے میدان میں قیام پذیر ہوئے۔ یزیدی لشکر نے انہیں گھیر لیا اور پانی تک رسائی بند کر دی۔ یہ قافلہ بھوک، پیاس اور اذیت کے باوجود ثابت قدم رہا۔ شب عاشور یعنی 9 محرم کی رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب اصحاب کو اجازت دی کہ وہ رات کی تاریکی میں چلے جائیں، لیکن سب نے کہا، ہم آپ کے بغیر جینا نہیں چاہتے۔ یہی رات تھی جس میں عبادت، دعا اور یقین کا ایسا منظر تھا جو فرشتوں کو بھی رشک آیا۔ روز عاشور 10 محرم الحرام، یہ دن تاریخ اسلام کا سب سے غمناک دن تھا۔ ایک ایک کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار شہید ہوتے گئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے جوان بیٹے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمبردار تھے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھتیجے تھے، حتیٰ کہ 6 ماہ کے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آخر کار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں اتر کر بے مثال جنگ کی، لیکن آخر میں پیاسے، زخمی، تنہا اور مظلوم ہو کر سجدے کی حالت میں شہید کر دیے گئے۔ شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر بلند کیا گیا اور اہل بیت کو قیدی بنا کر شام لے جایا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسیر ہو کر بھی حق کا پیغام پھیلایا۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ یہ صرف ایک تاریخی سانحہ نہیں، بلکہ یہ ایک عظیم پیغام ہے، یعنی حق پر ڈٹ جانا، ظلم کے سامنے نہ جھکنا، قربانی دینا، دین کو دنیا پر ترجیح دینا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت ذلت پر فوقیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ واقعہ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی بھی حق کی راہ میں ظلم، خوف یا دنیاوی فائدے ہمیں جھکا نہ سکیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو زندہ کیا اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا،